عرض کروں کہ قرآن مجید کی ایک مقدس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت مبارکہ ہے۔ خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح من تزکا، وہ لوگ کامیاب ہے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وہ لوگ کامیاب ہے جنہوں نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا۔ وہ لوگ کامیاب ہے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیے کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اب میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہوں کہ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان فرمائی گئی، ایک نفس، دوسرا اس کا تزکیہ۔ تو نفس کیا ہے اور اس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو سمجھنے کے لیے، نفس کی اقسام کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان سے اچھا موقع ہم کو نہیں مل سکتا۔ آپ نے بارہا بچپن سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے شیاطین کو قید فرما لیتے ہیں، اور شوال کا چاند دکھنے تک شیاطین قید رہتے ہیں۔ اور یہ سال میں ایک بار شیاطین کا قید کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ ہر بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ ہر گناہ کے پیچھے صرف شیطان ذمہ دار نہیں ہوتا، تاکہ ہر بندے کو یہ احساس ہو کہ شیطان کی غیر موجودگی میں بھی انسان گناہوں کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں۔ کیوں؟ نفس کی وجہ سے۔ شیطان قید ہے۔ ماہ رمضان میں جو بندوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور نفس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جس کو قرآن مجید نے یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس کیا ہے؟ اس کی اقسام کی طرف ہم بعد میں بڑھیں گے کہ نفس ہے کیا۔ نفس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ ایک مادہ ہے، وہ ایک کیفیت ہے، وہ ہمارے جسم کے اعضاء نہیں ہے۔ نفس ایک مادہ ہے، ایک کیفیت ہے۔ اب اس کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی گناہ کرنے کا جی چاہا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دل بول رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے۔ تو دراصل وہ نفس کا بھٹکاوا اور بہکاوا ہے، وہ جی نہیں چاہتا۔ کسی کا دل، کسی کا جی، کسی کا من کہ میرا یہ کرنے کا دل ہے، میرا وہ کرنے کا جی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے حساب سے طے کر لی ہے، لیکن یہ نفس کا بہکاوا ہے۔ اور نفس کو ہم ہی لوگ قوی اور طاقتور بناتے ہیں۔ نفس طاقتور کیسے ہوتا ہے؟
نفس طاقتور اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، جب ہم اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نفس سن بلوغ سے وقت انتقال تک آدمی پر غالب آنا چاہتا ہے، یعنی جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے مرنے تک نفس اس پر پوری طرح غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بندے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، حقیقی معنوں میں ان لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں۔ اور جو لوگ نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کی خواہشات کے تابع ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو کامل طور پر مومن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مومن وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ذات پر ایمان لانے کے بعد، نسبت کو مضبوط کرنے کے بعد، وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وہی مومن ہے۔ اب نفس کی 3 قسمیں علماء کرام نے بیان کی ہے کہ نفس 3 قسم کا ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء نے 5 قسمیں بیان فرمائی اور کچھ نے 11۔ جس کی جتنی وسعت علمی رہی انہوں نے اتنی نفس پر تحقیق کی اور اتنا زیادہ انہوں نے نفس پر خلاصہ کلام کیا۔ میں آپ کی بارگاہ میں صرف 3 قسمیں عرض کروں، پھر اپنے ایک اہم عنوان کی طرف اپنا رخ موڑنا چاہوں گا۔ پہلی قسم جو نفس کی ہے وہ ہے مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے، وہ نفس کی قسم ہے جو انسان کو نیکیاں کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور جو نفس انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے، گناہوں کی راہیں دکھاتا ہے، وہ نفس نفس امارہ ہے۔ اور جو نفس گناہ ہونے کے بعد آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ بھائی میرے سے یہ گناہ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نفس لوامہ ہے۔ تو یہ 3 قسم کے نفس بیان کیے گئے، اور بھی کئی نفسوں کی اقسام ہیں۔ کسی نے ملہمہ کا بھی ذکر کیا، کسی نے مہمہ کا بھی ذکر کیا۔ اب ہم اس طویل تحقیق میں، طویل گفتگو میں جا کر اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، حالانکہ یہ بہت ضروری پہلو ہے، لیکن ہماری سوجھ بوجھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نفس مطمئنہ اور امارہ کو سمجھ لیں۔ مطمئنہ اور امارہ نفس ایک ہے، لیکن آدمی جس طرح سے نفس کو ٹرین کرتا ہے، اس طرح سے اس کا نفس ان اقسام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس کا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی بندہ مومن نفس پر اتنا کنٹرول کر لیتا ہے کہ نفس اس کا تابع ہو جاتا ہے، وہ نفس کا تابع نہیں رہتا، اس سے حقیقی معنوں میں مطمئنہ کہتے ہیں، اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور جو شخص نفس کی پیروی کر لیتا ہے، جو شخص نفس کے تابع ہو جاتا ہے، اس کو مطمئنہ نہیں کہا جائے گا۔ مطمئنہ اس کو کہا جائے گا جو اپنے نفس کو خود اپنے تابع کر لے۔ نفس کو تابع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اس کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کیسے کریں؟ اس کو پاک کیسے کریں؟ صاف کیسے کریں؟ نفس کو صاف کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی
آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان ان پڑھوں میں سے ایک پڑھے لکھے عظیم و شان مرتبت رسول کو انہی میں بھیجا. قرآن کے انداز بیان پہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں. ترجمہ کرنے والوں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ترجمہ کر دیا بعض لوگوں نے، اور لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ بڑے ہی ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترجمہ کیا اس آیت مقدسہ کا. بعضوں نے ترجمہ کر دیا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ان پڑھوں میں بھیجا، اور نتیجہ لے لیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ بھی امی ہیں، الیاذ باللہ. نتیجہ لے لیا کہ رسول اللہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے، استغفر اللہ. لیکن حقیقی معنوں میں اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، وہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے ان ان پڑھوں میں اپنے عظیم و شان پڑھے لکھے رسول کو بھیجا، کانا وما یکون کا علم رکھنے والے رسول کو بھیجا. یتلو علیہم اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی آیات تم کو بتائے، اللہ کی نشانیاں تم کو بتائیں. وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارے نفس کا تزکیہ کرے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت سکھائیں. اب جو لوگ بدتمیزی سے ترجمہ کر چکے اللہ ان کو معاف فرمائے کہ اگر میرا رسول انہی ان پڑھ لوگوں میں ہوتا، خدا نخواستہ اگر میرا نبی امی ہوتا تو پھر اللہ یہ کیوں فرماتا کہ ہم نے اپنے رسول کو ان ان پڑھوں میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان کو اللہ کی آیات کھول کھول کے بیان کرے. اگر امی ہے تو اللہ کی آیات یہ کیسے بیان کریں؟ اگر امی ہے تو نفسوں کا تزکیہ یہ کیسے کریں؟ اگر امی ہے تو کتاب اور حکمت کی تعلیم یہ تمہیں کیسے دیں؟ تو یہاں معاملہ عقیدت اور عقیدے کا ہے. جن کی جتنی وسعت علمی ہے اور جن کی جتنی بارگاہ رسالت میں رسائی ہے، جن کا جو مقام ہے وہ حساب سے ترجمہ کر لیتے ہیں. جس کو جتنی عقیدت و محبت ہے بارگاہ رسالت سے، وہ ہمیشہ ادب اور لحاظ کو ملحوظ رکھتے ہیں. بہرحال ہم بات کر رہے تھے نفس کے تزکیے کی. تو نفس کا تزکیہ ہم سے ممکن نہیں، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. اب نفس کا جو تزکیہ ہے، کوئی ہے جو ہمارا نفس کا تزکیہ کرنے والا ہے. اللہ نے اس ذات کو ذات رحمت للعالمین کہا، اس ذات مبارکہ کو محمد الرسول اللہ کہا. یہ ہیں جو ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں. اب آئیے سورہ اعلیٰ کی آیت کی طرف. قد افلح من تزکا، وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اب سیدھے سیدھے الفاظوں میں سن لیجئے، وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے کی بارگاہ میں سونپ دیا. وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں سونپ دیا. یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے، آپ جو چاہے کیجئے گا. یہ نفس کا تزکیہ ہے. اب لوگ الگ الگ طور طریقے نفس کو کنٹرول کرنے کے بتاتے، محاسبہ، مجادلہ، مشاہدہ، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا چاہیے،
محاسبہ کرنا چاہیے، مجادلہ کرنا چاہیے، مذاکرہ کرنا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے، ساری چیزیں ہم کو کرنا چاہیے، لیکن روح تزکیہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مصطفیٰ کو سونپ دے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا بارگاہ رسالت میں، یہی تزکیے کی روح ہے۔ اب لاکھ آدمی رات بھر کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، اگر اس نے اپنے آپ کو آقا کو نہیں سونپا تو پھر اس کا تزکیہ نہیں ہوا، اس کا تزکیہ نہیں ہوا۔ ورنہ کتنے ایسے میں لوگ آپ کو بتا سکتا ہوں رات بھر عبادت کرتے ہیں، رات بھر ریاضات میں مصروف ہیں، مگر پھر دیکھ لیجئے نہ خواہشات نفسانی مری، نہ ذہن پاک ہوا، نہ آنکھیں صاف ہوئی، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ایسے بھی بہت بتا سکتا ہوں کہ جو نہ عبادات اور ریاضات میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، مگر ان کے عز و شان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں فنا کر دیا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کو اتنا پاک کر دیا، اتنا پاک کر دیا، اتنا پاک کر دیا کہ کسی گندگی کو دیکھ لیتے ہیں، ناپاکی کو دیکھ لیتے ہیں تو فوراً اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ تزکیے کی روح ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپنے آقا کی بارگاہ میں سونپ دے۔ عشق کی انتہا یہ ہے کہ آدمی سرکار کی بارگاہ میں سر تسلیم کو جھکا کر عرض کریں، یا رسول اللہ، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، اور کیا ہوں؟ غلام ہوں، آپ جو چاہے کیجئے گا۔ 100% اپنے آپ کو آقا کی بارگاہ میں سرنڈر۔ یہاں محبت رسول کا لطف ملے گا۔ جو لوگ محبت رسول کا مزہ لینا چاہتے ہیں، لطف لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں سونپ کر دیکھیں کیسا مزہ ملتا۔ میں آپ کو ایک ہی واقعہ سنا کر اپنی بات کی طرف آؤں گا۔ محبت رسول کا ایک بہت ہی خوبصورت ثبوت ہم کو حضرت علی کی ذات مبارکہ سے ملتا ہے۔ انہوں نے بچپن ہی سے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں سونپ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ جو فرمائیں۔ یہاں تک کہ تاریخ دان سازوں نے لکھا کہ علی اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ جب حضور کا حکم ہوتا کہ علی تم بہت دیر سے کچھ کھائے نہیں ہو، کچھ کھا لو، تو حضور کا حکم کی تابع فرما برداری کرتے ہیں۔ یوں ہی نہیں فرمایا، حضرت جابر، غالباً حضرت جابر کا واقعہ ہے، حضور تشریف فرما تھے اور حضور کے سامنے ایک پرندے کا گوشت، بھنا ہوا پرندہ اعلیٰ نسل کا، حضور کی بارگاہ میں کسی نے پیش کیا۔ حضور نے قبول فرمایا، تناول کر رہے تھے، رک گئے، کہا کہ رک جاؤ، کسی کو آنے دو، کوئی آنے والا ہے، اس کو آنے دو۔ تو حضرت جابر نہیں، کوئی اور صحابی ہے، میں نام ذہن میں میرے نہیں آ رہا، تو وہ صحابی دربار رسالت میں ہمیشہ خدمت گزار رہتے تھے۔ انہوں نے دروازے کی طرف تکنا شروع کر دیا کہ کون آنے والا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر کسی نے زنجیر کھٹکھٹائی ہے۔ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھولو۔ کھولتے ہی دیکھا زید بن حارثہ تھے۔ کہا زید آؤ۔
ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پھر تناول کرنے کا ارادہ فرمایا، پھر رک گئے، کہا نہیں رکو، کوئی اور آنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حاضر خدمت ہوئے، کہا ان کو بھی بٹھا لیا۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا، اب وہ آئے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ دروازے پر کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی، صحابی نے دروازہ کھولا تو حضرت علی اندر آئے۔ جب انہوں نے حضور کو اپنے آپ کو بچپن سے سونپ دیا تو بدلے میں کیا ملا؟ اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتے۔ تو نفس کا تزکیہ اصل میں یہی ہے کہ آدمی حضور کو اپنے آپ کو سونپ دے۔ ذات رسالت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ ذات مبارکہ جو تمہارے درمیان میں تشریف لائی ہے، اے لوگوں یہی تو ہے جو تمہارے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، یہی تو ہے، میرا رسول ہی تو ہے۔ بہرحال یہ نفس کی اقسام ہے اور اس کا تزکیہ ہے۔ دیکھیں، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اب یہ ہو گئی نفس کی تزکیے کی روحانیت۔ یہ روحانیت تزکیہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے، سرنڈر کر دے، سونپ دے حضور کی بارگاہ میں، یا پھر یوں کہیں کہ اس کو نفس کی معرفت بھی کہہ سکتے ہیں، نفس کی معرفت کہہ سکتے ہیں۔ اب نفس کی جو ظاہری ٹریننگ ہے، پریکٹیکل ٹریننگ، جس کو ہم نفس کو کنٹرول کرنا کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سونپنا، یہ روحانیت ہے تزکیے کی۔ اس کا ایک جسم بھی ہے، جس طرح شریعت و طریقت کا معاملہ ہے، اسی طرح نفس کے تزکیے کا بھی معاملہ جسمانی اور روحانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے اس کو ہر معاملے میں جلانا، نفس کو جلانا۔ آگ اپنے آپ میں ایک اثر رکھتی ہے، جس چیز کو لگ جائے جلا دیتی ہے۔ آگ کی کیفیت جلانا ہے، اور مومن کے ایمان کی کیفیت خواہشات کو جلانا ہے۔ اور خواہشات کو جلانے کے لیے، یعنی نفس کی اتباع سے رکنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے بہترین موقع ہم کو نہیں مل سکتا۔ جو ہم کو کھانے پینے کی خواہشات سے رکنے کا حکم دیا گیا، جو ہم کو اپنی اللیگل تعلقات بیوی سے بنانے سے رکنے کا حکم دیا گیا، یہ محض اس لیے دیا گیا کہ آدمی اپنے نفس کو جلا سکے، آدمی اپنے نفس پر قابو کر سکے، آدمی اپنے نفس پر حاوی ہو سکے، غالب آ سکے۔ اب جو اس شے کو سمجھ گیا وہ اپنے نفس کی ہر حرکت سے واقف ہو جاتا ہے، اور اسی کو خودی کا عرفان کہتے ہیں۔ اس کے آگے پھر صوفیہ اور اپنی منزلیں بیان کرتے ہیں، سالک و مسلوک کے معاملات، پھر وہ ایک الگ ٹاپک ہو جاتی، وہ میں آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آدمی نفس کی حرکتوں پر روک لگا دے، کنٹرول کرنا سیکھ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں
ایسی جاگے گی، رسول کی محبت اس کے دل میں ایسی جاگے گی کہ کسی بھی شے کو وہ اپنے اس محبت پر غالب آنے نہیں دے گا. کسی بھی شے کو، نہ دولت کو، نہ شہرت کو، نہ عزت کو، نہ حسن کو، نہ کسی منصب کو. ہر معاملے میں پہلے اللہ اس کے رسول کو مد نظر رکھے گا، بعد میں پوری دنیا. اور یہ بہت خوبصورت منزل ہے. اس منزل پہ پہنچنے کے لیے بڑے بڑے صوفیہ اکرام نے دن رات ایک کر کے سالوں کی مشقت و محنت کر کے اس منزل کو پایا ہے. کہنے اور سننے میں یہ منزل بہت آسان ہے، لیکن جب عمل کے میدان میں اترو تو احساس ہوگا کہ یہ سونے کے چنے ہیں جس کو چبانا ہے، یہ لوہے کے چنے ہیں جس کو چبانا ہے، یہ تانبے کے چنے ہیں جس کو چبانا ہے. بہرحال نفس پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کافی طویل گفتگو ہو گئی ہے. ہم اکثر ہمارے ذہن میں خیال کرتے ہیں کہ نفس ہے، لیکن کیا ہے، اس کا جواب شاید آج آپ کو مل گیا ہوگا. ایک اہم بات جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ ایک اتنا اہم رکن ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن میں 32 ٹائمز 32 مرتبہ زکوٰۃ دینے کا حکم آیا ہے. 32 ٹائمز 32 مرتبہ زکوٰۃ کی تاکید آئی ہے. اور اس کی اہمیت و افادیت اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر نماز کا ذکر کیا وہیں پہ زکوٰۃ کا ذکر کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. کیا کیا فرمایا زکوٰۃ کے تعلق سے. زکوٰۃ اسی لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ پہلو بن جاتا ہے. پہلے اس کے تعلق سے احکام سن لیجئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت مقدسہ ہے کہ اپنے مال سے زکوٰۃ دو. بہت سے آیات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. حضور کے بہت سے فرامین میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو اپنے آپ میں زکوٰۃ پر حجت ہے. حضور کا ایک فرمان میں سمجھتا ہوں کافی ہے زکوٰۃ کی عظمت سمجھنے کے لیے. حضور نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ اسلام کا برج ہے، فلائی اوور ہے. نہیں سمجھے؟ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس میں 3 کیٹیگریز ہیں: اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس. اپر کلاس مسلمانوں میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مشرکین اور کافرین کی بات الگ ہے. زکوٰۃ کی فرضیت ظاہر سی بات ہے مسلمانوں پر ہے. کیوں ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کو صاف کرنا ہے، اپنے مال کو صاف کرنے کا نام ہے زکوٰۃ. اور سال میں ایک بار نکالنا ہے. اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ آزاد مسلمان پر جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے، واجبی فرض ہے. آزاد ہو یعنی وہ غلام نہ ہو، مسلمان ہو، ظاہر سی بات ہے کافروں کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. عاقل ہو، وہ پاگل اور مجنون نہ ہو. بالغ ہو، وہ جوان ہو، بچہ نہ ہو بالکل چھوٹا. اور صاحب نصاب ہو، یعنی صاحب نصاب
ہر اس عورت کو، ہر اس مرد کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کم از کم اتنے رقم ہو کہ اس رقم سے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی آ سکے، اور اس رقم پر 1 سال گزر گیا ہو، یا پھر کوئی ایسٹس ہے، کوئی جمع کنڈلی ہے، زیور کی شکل میں ہے، انویسٹمنٹس کی شکل میں ہے، کرپٹو کرنسیز کی شکل میں ہے، آن لائن ٹریڈنگ، پراپرٹیز، رینٹل پراپرٹیز. اب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں جو کچھ ابھی آ رہا ہے کہ اس سے ہم کو فائدہ ہے، اس سے ہم کو انکم ہے، اس سے ہم کو پروفٹ آ رہا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں جمع کر کے اس کی قیمت نکالیں. صاحب نصاب پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. یاد رہے یہ 2.5% منیمم کوانٹٹی ہے. 2.5% سے زیادہ آدمی نکالتا ہے تو یہ اس کا حسن سلوک کہا جائے گا، ثواب زیادہ ملے گا، لیکن منیمم 2.5%. اب یہاں پہ ایک بہت ہی اہم پہلو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنی باتوں کو ختم کر دوں کہ میں نے زکوٰۃ کے ٹاپک کو آج کا عنوان اسی وجہ سے بنایا. فقہا نے ہمیشہ کہا کہ سونے اور چاندی کی جو مقدار ہے، 7.5 تولے سونا کسی کے پاس ہو اور اس پہ 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہے. چاندی 52.5 تولے ہو اور اس پر 1 سال بیت جائے، یا اتنی رقم ہو اور اس پہ 1 سال بیت جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب ہر مسلمان کے جو صاحب سمجھ ہے، جو فکر کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ کہاں سونا 7.5 تولے اور کہاں 52.5 تولے چاندی. 7.5 تولے سونا آج کی قیمت 55,000 کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 4,12,000 چینج. اس پر جو زکوٰۃ نکلتی ہے 2.5% زکوٰۃ، جو بھی ہے کیلکولیشن آپ کر کے دیکھ لیجئے. یہ 7.5 تولے کی میں ایگزیکٹ ویلیو آپ کو بتا رہا ہوں. کسی کے پاس 8 تولے بھی ہو سکتا ہے، اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے. کسی کے پاس 10 تولے ہے تو 5,50,000 اس کی ویلیو ہو جائے گی آج کی قیمت کے حساب سے. اور 5,50,000 کی ویلیو میں اگر آپ 2.5% نکالیں تو 1,00,000 کو 2,500، اس حساب سے آپ نکال لینا زکوٰۃ. اب یہ تو ہو گیا سونے کا. چاندی آج کا ریٹ 775 روپے، 800 روپے آپ پکڑ سکتے زیادہ سے زیادہ تولا. اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اپروکسیمیٹ 41,000 کے آس پاس اس کی قیمت ہوگی. 41,000. اب میرے حساب سے لوگوں پر یہ زیادتی کر دینا کہ جس کے پاس اتنی رقم ہو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، یہ اس پر زیادتی ہے. یہ اس شخص پر زیادتی ہے کیونکہ آج کے زمانے میں ایک کم سے کم لو بجٹ کی جاب کرنے والے کے پاس بھی شاید اتنی رقم موجود ہوتی ہے. یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے آج کے زمانے میں. 41,000 کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اس قیمت کے ہمارے پاس رہ جانے سے ہم غنی ضرور کہلا سکتے ہیں، صاحب نصاب نہیں آج کے زمانے میں. اس پر بڑے بڑے فقہا، خود امام اعظم ابو حنیفہ نے بہترین بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے چاندی ہی دیکھنا ضروری نہیں ہے، آدمی سونے کو دیکھ کر زکوٰۃ دے. اب حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم زکوٰۃ
کہ لائق اس وقت بنو گے جب تمہارے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کی رقم ہو، اس پر 1 سال بیت جائے، یا 52.5 تولے چاندی ہو اور اس پر 1 سال بیت جائے۔ تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اس وقت 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت تھی وہی قیمت 7.5 تولے سونا کی بھی تھی۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو دونوں کی قیمت برابر تھی۔ جتنے درہم میں 7.5 تولے سونا آتا تھا اتنے ہی درہم میں 52.5 تولے چاندی آتی تھی۔ اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے دور میں جیسے ہی سونے کا ریٹ تھوڑا جمپ ہوا، چاندی کا ریٹ ڈکریز ہوا، وہیں سے یہ ڈیگریڈیشن شروع ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے بھی کبھی چاندی کو نہیں دیکھا، وہ سونے پر ہی زکوٰۃ نکالتے تھے۔ تابعین کا بھی یہی طریقہ رہا، تبع تابعین کا بھی یہی طریقہ۔ اب دور گزرتے 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 چاندی کی ویلیو اتنی گر گئی کہ 55,000 روپے تولہ سونا ہو گیا، 800 کے نیچے چاندی ہے۔ تو آپ کیسے اس کو جو ہے میچ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ پر چاندی کو لاگو کر کے صاحب نصاب بن سکتے؟ نہیں۔ کسی کے پاس اگر 52.5 تولے 55 تولے بھی اگر چاندی ہے تو صاحب نصاب وہ شخص نہیں کہلائے گا آج کے زمانے کے حساب سے۔ اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اس کو علماء کا اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اب اگر 52.5 تولے چاندی والے کو صاحب نصاب سمجھیں گے تو پھر صاحب نصاب پر قربانی بھی واجب ہے۔ اب اس کے پاس 40,000 روپے ہیں تو 15-20 ہزار کا تو بکرا ہی آ جائے گا، بڑا جانور تو 50-60 ہزار کا آ جائے گا، وہ کہاں سے لائے گا؟ ہاں اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونے کی قیمت ہے، 4.25 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ ہے، تو وہ آرام سے بڑا جانور بھی خرید سکتا ہے، اونٹ کی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر لوور کلاس لوگ، مڈل کلاس لوگ اور اپر کلاس لوگ، زکوٰۃ کا مین مقصد یہی ہے کہ اپر کلاس لوگ اپنی زکوٰۃ نکال کر مڈل کلاس والوں کو نہیں، لوور کلاس والوں کو دیں، جو واقعی اس کا مستحق ہے اس کو دیں۔ اب اگر کوئی شخص مڈل کلاس والا ہے، اس کو زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ کوئی زکوٰۃ دے تو لے کے خاموشی سے رکھ رہا ہے تو اس کا زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ وہ کہے کہ آپ کی زکوٰۃ مجھے دینے سے ادا نہ ہوئی، کسی مستحق کو دیجیے۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ کسی اسلامی تنظیم کو دی جا سکتی ہے، نہ کسی NGO کو دی جا سکتی ہے، نہ کسی دعویٰ سینٹر توحید سینٹر کو دی جا سکتی ہے، نہ کسی مدرسے کو دی جا سکتی ہے، نہ کسی مسجد کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ یتیموں اور غریبوں کا حق ہے۔ جب تک مسلمان اپنی زکوٰۃ یتیموں اور غریبوں تک نہیں پہنچائے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی مدرسے کو، کسی بھی NGO کو آپ اگر زکوٰۃ سمجھ کے دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی۔ اب آج کل لوگ اپنے مفاد کے لیے بڑے بڑے بینرز بنا کے لگا رہے ہیں، ہماری تنظیم کو اپنے زکوٰۃ، عطیات، صدقات عطا فرمائیں۔ یعنی میں سوچ کے دنگ ہوں کہ پیسے کی خاطر ایک دیندار مسلمان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ لوگوں کی زکوٰۃ سے کھلواڑ بھی کرے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی خطرناک پہلو ہے جو ہم کو سمجھنا ہے۔ بہرحال جس کے پاس وسائل زیادہ نہ ہو، جو مڈل کلاس ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنی رقم ہو کم از کم کہ اس رقم سے 7.5 تولے سونا خریدا جا سکتا ہے یا سونے کی شکل میں اس کی مقدار ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ لیڈیز کے پاس ہو یا کسی مرد کے پاس ہو۔
ظاہر سی بات ہے مرد کے پاس سونا نہیں ہوگا، رقم ہوگی، عورتوں کے پاس سونا ہوگا، تو جس کی زکوٰۃ وہ نکالے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. عورت کی زکوٰۃ عورت کیلکولیٹ کرے کہ میرے پاس کتنا سونا ہے، اس پر 1 سال بیت گیا تو اس کی کیا ویلیو رہے گی، نصاب تک وہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، وہ ڈیسائیڈ کرے. شوہر اپنے کاروبار، تجارت اور اپنے ایسیٹس، اپنے پروفٹس، جو بھی اس کی جمع کنڈلی ہے، بینک بیلنس، وہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرے، دیکھے کہ اس پر 1 سال ہوا، یہ نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. یہ چیزیں دیکھ کر اپنی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. چاندی کو مد نظر نہ رکھا جائے، کیونکہ چاندی سے ہمیشہ جو ہے نا چاندی کے ریٹ میں گراوٹ ہوئی ہے. اس کے پرائسز جو ڈکریز ہو کر آج کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو 10 گرام چاندی 800 روپے میں آ رہی ہے. تو یہ بہت ہی سستی چیز ہے، بہت ہی سستی چیز ہے. اب اس کی ویلیو وہ نہیں ہے جو زمانہ رسالت میں تھی. سونے اور چاندی کی جو ویلیو تھی وہ قریب برابر تھی، قریب برابر تھی، پورے 50-50 نہیں تھے، قریب تھے. لیکن اس میں مسلسل دور در دور، زمانہ در زمانہ گراوٹ ہوتے اتنی گراوٹ ہو گئی کہ اب وہ 800 روپے 10 گرام آ رہی، اور سونا 55,000 روپے میں 10 گرام آ رہا. سوچنے والی بات ہے کہ کتنا ڈفرینس آ گیا ہے. تو زکوٰۃ ہمیشہ جو ہے سونے پہ نکالیے. کسی کے پاس اگر اتنا سونا ہے یا اتنی رقم ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. 40,000 50,000 رہنے سے آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نصاب تک آپ کو نہیں پہنچاتی. علماء اکرام میں اس کی الگ الگ بحثیں ہیں، الگ الگ مباحث ہیں. کوئی اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، کوئی اپنی تحقیق پیش کرتا ہے. میں ہمیشہ 2 باتیں مد نظر رکھتا ہوں کہ اپنے دل سے کچھ مت کہو، جو بھی کہو قال اللہ کہو، قال رسول کہو. دوسری بات کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستیاں نہیں ہے. جس طرح علماء ڈرا دیتے نہیں آپ کو نکالنا ہے، آپ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، آپ گناہگار ہو جائیں گے، آدمی ڈر کے نکال دے. بھی 40,000 ہے، چلو 4,000 نکال کے زکوٰۃ دے دو. آدمی کو ڈرا دیتے ہیں. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. کہیں پہ فرمایا گیا الدین سہل، دین آسان ہے. ہم نے کتنا مشکل بنا دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اختصار کے ساتھ سنت ادا فرما لیں.